اور ایک خوبصورت سی روایات سنتے جائیے، شاید ہو سکتا ہے کہ یہ آج کے لیے تحفہ ہو۔ آج ہم اہل بیت کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، کبھی کبھار ظاہری طور پر اس کے نتیجے ہمارے سامنے نہیں آتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ ساری دعائیں محفوظ ہو رہی ہیں، اور اتنی محفوظ ہو رہی ہیں، اتنی محفوظ ہو رہی ہیں کہ نبی اکرم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس مومن کے اوپر دنیا میں مصیبتوں پر مصیبتیں آئی ہوں گی، بیمار رہا، مال کی تنگی رہی، اولاد مر گئی، مکان موجود نہیں ہے، ہر طرح کی مشکلات کے اندر وہ مومن گرفتار تھا، جب اسے جنت کا ایک نظارہ دکھایا جائے گا اور جنت میں اس کا مقام دکھایا جائے گا، اور پھر اس سے سوال کیا جائے گا تجھے دنیا میں کتنی زحمتیں برداشت کرنا پڑی، کتنی مصیبتیں اٹھانا پڑی، تو وہ کہے گا خدا کی قسم میں نے دنیا میں کوئی مصیبت اٹھائی نہیں تھی، آج جتنی بھی کسی نے مصیبت اٹھائی ہو، جنت کے ایک نظارے کے بعد کہے گا میں نے کوئی مصیبت نہیں اٹھائی۔ اور کافر جس کو دنیا میں ساری نعمتیں ملی ہوں گی، ساری آسائشیں ملی ہوں گی، بہت خوب انداز میں زندگی گزار چکا ہوگا، جب قیامت کے میدان میں لایا جائے گا اور اس کو جہنم کا ایک نظارہ دکھایا جائے گا، پھر سوال کیا جائے گا تجھے خدا نے کتنی نعمتیں دی تھی، تو جہنم کو دیکھنے کے بعد کہے گا خدا کی قسم مجھے ایک نعمت بھی نہیں دی تھی۔ اس لیے انسان مطمئن رہے، اگر دنیا کے اندر مشکلات ہیں فکر مند نہ ہو، جنت میں دیکھنے کے بعد انسان کہے گا دنیا میں کوئی پریشانی نہیں تھی، کوئی مصیبت ہی نہیں تھی۔ ساتھ سرکار حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک مومنہ آئی، سچا واقعہ ہے، مومنہ آئی اپنے بچے کے ساتھ، بیمار بچہ تھا، کاظمین کی سرزمین میں آئی، جانتی تھی کہ کاظمین میں باب الحوائج رہتے ہیں، ہمارے اماموں میں سے صرف ایک امام جن کو باقاعدہ باب الحوائج کہا جاتا ہے وہ ساتھ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اتنی بڑی شخصیت۔ یہ خاتون سامرہ سے آئی تھی کاظمین باب الحوائج کے روزے پر، کیا لگی ہے باب الحوائج، آپ کے وسیلے سے میں خدا سے مانگتی ہوں کہ خدا میرے بچے کو شفا دے دے۔ بچہ بہت بیمار تھا، بغداد کے ڈاکٹروں کو دکھایا، سامرہ کے ڈاکٹروں کو دکھایا، بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دکھایا، سب نے کہا کہ اس کا علاج ممکن نہیں ہے، تو بیجا کوششیں کر رہی ہے، مر جائے گا۔ آئی باب الحوائج کے روزے پر، دعا مانگی، کوئی نتیجہ نہیں نکلا، بظاہر شفا نہیں ملی، دوبارہ گئی۔ میں خواتین سے درخواست کروں گا تھوڑا سا اپنے بچوں کو سنبھالیے گا تاکہ ہماری گفتگو صحیح طریقے سے پہنچ سکے۔ دوبارہ آئی باب الحوائج کے روزے پر، کہا باب الحوائج میرے بچے کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، آپ بچائیے، پھر کوئی شفا نہیں ملی۔ جب تیسری مرتبہ آئی تو ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ کہا اے باب الحوائج میں اپنے شہر سے نکلی تھی تو اپنے بیٹے کے ساتھ نکلی تھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے اکیلے اپنے شہر جانا پڑے، میں اپنے بیٹے کے ساتھ ہی جاؤں گی اپنے شہر، شفا دے میرے بیٹے کو، پھر شفا نہیں ملی۔ جب ہوٹل آئی تو اپنے بچے کی طبیعت کو دیکھا کہ بچے کی آخری سانسیں ہیں، مرنے والا ہے، اب ماں کا دل کلیجہ منہ کو آ گیا، ہے باب الحوائج کیا ہو گیا میری حاجت کو، میری حاجت پوری کیوں نہیں ہو رہی؟ مومن کا دل ہے، تڑپ جاتا ہے، بھر جاتا ہے۔ چھت پر آئی، مولا کے روزے کو دیکھا اور کہا اے باب الحوائج یہ ہو نہیں سکتا کہ میں آپ کا وسیلہ دوں اور میری حاجت پوری نہ ہو۔ کچھ دیر کے بعد جب اپنے کمرے میں آئی تو کیا دیکھا کہ بچے کو شفا مل گئی، بچہ اٹھ کے بیٹھ گیا، اٹھ کے بیٹھ تو گیا لیکن بچہ بجائے اس کے کہ خوش ہو کر ماں کا شکریہ ادا کرے اپنے سر کو جھکا کر روتا جا رہا ہے، رو رہا ہے۔ کہا بیٹا کیا ہو گیا تجھے، اتنی بڑی خوشی کی بات ہے، تجھے زندگی مل گئی، تجھے شفا مل گئی، تو دوبارہ سے جوان ہو گیا، تو دوبارہ سے چلنے کے قابل ہو گیا، پھر رو کیوں رہا ہے؟ کہا ماں میں رو اس لیے رہا ہوں، مجھے معلوم ہے آپ چھت پر گئی تھی میرے لیے دعا کرنے کے لیے، لیکن یہاں آپ چھت پر گئی، یہاں سے ملک الموت آیا میری روح قبض کرنے کے لیے، اور آپ کو معلوم ہے جب ملک الموت میری روح قبض کرنے کے لیے آیا تو وہ اکیلا نہیں آیا تھا، پنجدر پاک کے ساتھ آیا تھا۔ یہی کہا تھا نا پیغمبر نے
جب ملک الموت آتا ہے تو جنت کی بشارت دیتا ہے، مومن کو جنت کی بشارت دیتا ہے۔ کہ جیسے ہی پنجتن پاک آئے نا، میں نے کیا دیکھا کہ آپ کی دعاؤں کی وجہ سے امام کاظم بھی تشریف لے آئے، اور امام کاظم نے رسول اللہ سے کہا یا رسول اللہ اس کی ماں نے مجھ سے بہت مانگا ہے، بہت رو رو کر مانگا ہے، اگر ممکن ہے تو اس بچے کو شفا دے دے۔ جیسے پیغمبر نے جملے سنے، ملک الموت سے کہا ہے ملک الموت یہاں سے چلا جا۔ ملک الموت تو چلا گیا، لیکن میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے پنجتن پاک کو جاتا ہوا دیکھا ہے۔ اے ماں، وہ پنجتن پاک کیسے آئیں گے دوبارہ؟ مجھے اگر ابھی موت آ جاتی تو پنجتن پاک کے ساتھ میں جاتا۔ اب پنجتن بھی چلے گئے، ساتھ امام بھی چلے گئے۔ اے عزیزوں، اگر ہماری کچھ حاجتیں پوری نہیں ہوتی ہیں، یہ ساری محفوظ ہوتی ہے، موت کے لمحات کے لیے، قبر کے لیے، قیامت کے لیے محفوظ ہوتی ہے۔ ایک نظارہ وہاں کا دیکھے گا، ساری دنیا کی پریشانیاں بھول جائے گا۔